پریز دا لارڈ۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ جلالی پرفضل اور بابرکت نام میں آپ کی سلامتی ہو، اور ان تمام سٹوڈنٹس کو خدا برکت دے جو ان لیکچرز کو لے رہے ہیں، جو ایف جی اے بائبل کالج کی جانب سے دیے جا رہے ہیں۔ اور میں خدا کا خادم خرم یونس جو ایف جی اے بائبل کالج میں بطور ایکیڈیمک ایڈمنسٹریٹر اور لیکچرار خدا کی خدمت کر رہا ہوں۔ یہ ذمہ داری میرے پاس ہے اور یہ سونپی گئی ہے کہ میں روحانیت کے مضمون پر آپ کو ٹیچ کروں۔ ہم نے تقریباً 8 لیکچرز اس میں سے ہم نے گو تھرو کر لیے ہیں۔ ہم نے ڈیفرنٹ موضوعات پر بات کی، ڈیفرنٹ ٹاپکس کو دیکھا، مختلف مضامین کو ہم نے ان کا تجزیاتی طور پر ہم نے ان کو دیکھا کہ کس طرح سے وہ تجرباتی زندگی کا حصہ بن سکتے ہیں۔ لیکن آج ہم نواں لیکچر نمبر 9 جو ہے ہم اس کو دیکھیں گے، اور لیکچر نمبر 9 میں جو ہے وہ ہم بات کریں گے اسپرچول ڈسپلنس کی۔ یاد رکھیں میری بہنوں، میرے بھائیوں، جب کبھی ہم مسیحی روحانیت کی بات کرتے ہیں یا کرسچن اسپرچویلٹی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے یا مد نظر رکھنا ہوتا ہے کہ روحانیت صرف دعا کر لینا یا کلام پڑھ لینا نہیں ہے۔ روحانیت کا تعلق آپ کی اوور آل لائف سٹائل سے ہے، آپ کی اوور آل کریکٹر سے ہے، آپ کی اوور آل زندگی سے ہے۔ اور روحانیت جو ہے اس کا تعلق محض اس چیز سے نہیں ہے کہ آپ چرچ چلے جاتے ہیں یا آپ ایک اچھے انسان ہیں یا آپ بولنے میں بڑے دھیما ہیں یا آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے، بلکہ اس کا تعلق آؤٹ ورڈ اور ان ورڈ، باطنی اور ظاہری دونوں پہلوؤں سے ہوتا ہے۔ اور ان ورڈ کا مطلب ہے یعنی اندر سے انسان خدا کے ساتھ کیسا ہے، وہ جو خدمت کر رہا ہے، وہ جو منسٹری کر رہا ہے، وہ جو کام کر رہا ہے یا وہ جو جاب کر رہا ہے، اس کے لیے اس کا نظریہ یا اس کے لیے اس کا پرسپیکٹو، یہ مطمع نظر اس کا کیا ہے۔ وہ جاب کو انسانی نقطہ نظر سے دیکھ رہا ہے یا وہ اپنے کام یا خدمت کو الہی یا خدا کی نقطہ نظر سے دیکھ رہا ہے۔ ان دا سیم وے اس کا تعلق روحانیت کا آؤٹ ورڈ لائف سے بھی ہے۔ آؤٹ ورڈ لائف کا مطلب ہے دوسروں کے ساتھ آپ کے تعلقات، معاشرے میں آپ کی زندگی، اور اس طرح سے یعنی آؤٹ ورڈ ایکسپیرینسز آف لائف۔ تو روحانیت جو ہے اس کا تعلق باطن سے بھی ہے اور ظاہر سے بھی ہے۔ اب جب ہم اسپرچول ڈسپلنس کی بات کرتے ہیں تو اس کو اردو میں روحانی نظم و ضبط بھی کہتے ہیں۔ روحانی نظم و ضبط، ڈسپلن جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے کسی چیز کے بارے میں ڈسپلنڈ ہونا، نظم و ضبط میں ہونا، آرڈر میں ہونا، سسٹمیٹک ہونا، یا کسی چیز میں باقاعدہ تربیت یا باقاعدہ ترتیب میں ہونا۔ اور اسپرچول ڈسپلنس ایسی پریکٹسز ہیں جن کا ہمیں ذکر بائبل مقدس میں ملتا ہے۔ بائبل مقدس کے کردار موسیس کی لائف میں، ابراہم کی لائف میں، ایون پال کی لائف میں، یسوع مسیح کی لائف میں ہمیں ڈسپلنس یا اسپرچول ڈسپلنس جو ہیں ان کا جو پریکٹس ہے وہ نظر آتی ہے۔ اب اسپرچول ڈسپلنس کیا ہیں؟ یہ ایسی ہیبٹس ہیں جو ڈیووشنل ہیبٹس ہوتی ہیں، اور ان کا تعلق صرف علم یا نالج سے نہیں ہوتا، بلکہ ڈسپلنس جو ہیں اسپرچول ڈسپلنس، ان کا تعلق جو ہماری مسیحی زندگی کا تجرباتی زاویہ ہوتا ہے، ایکسپیرینشل ڈائمنشن ہوتی ہے، اس سے ہوتا ہے۔ سمپل لفظوں میں کہوں گا کہ یہ ایسی ہیبٹس ہیں جو خدا کے کلام میں، خدا کے لوگوں نے ببلیکل ٹائمز میں، بائبلی دور میں، ان ٹائمز میں اپنی لائف میں اڈاپٹ کیے، وہ اس میں بڑھے۔ جیسے اگر آپ خداوند یسوع مسیح کی لائف میں دیکھیں تو پریئر کا ڈسپلن ہمیں بہت نظر آتا ہے۔ ہم دیکھیں اگر موسیس کی لائف میں تو اس کی لائف میں سولیٹیوڈ یا خلوت کا ڈسپلن ہمیں نظر آتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں ابراہم کو تو اس کے اندر لسننگ کا یعنی خدا کی آواز کو سننے کا ڈسپلن بہت نظر آتا ہے۔ اور اگر آپ اسی طرح دیکھیں سیموئیل کو تو اوبیڈینس کا ڈسپلن ہمیں نظر آتا ہے۔
اگر آپ کرائسٹ کی ٹیچنگز کو دیکھیں تو انہوں نے کہا جب تو دعا کرے یعنی پریئر ڈسپلن، اور جب تو روزہ رکھے یعنی فاسٹنگ ڈسپلن، ہمیں یہ نظر آتے ہیں۔ سو اسپرچول ڈسپلنس ایسا نظم و ضبط ہوتا ہے جو ہماری زندگی میں ایک ترتیب پیدا کرتا ہے، ہماری جو ڈیووشنل لائف ہے اس کے اندر ایک زندگی پیدا کرتا ہے، اس کو ایک ڈائریکشن دیتا ہے، اس کو ایک سمت دیتا ہے۔ اور ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہم اسپرچول ڈسپلنس کے تعلق سے دیکھتے ہیں، اس میں بہت سی ایسے ڈسپلنز ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی لائف میں ہمیں نظر آتے ہیں اور دیگر بائبلی کرداروں کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن جو ڈسپلنز ہیں ایماندار کی لائف میں ڈسپلنز اس لیے خدا چاہتا ہے کہ وہ ان کو اڈاپٹ کرے یا ان کو پریکٹس کرے کیونکہ وہ ہمیں مسیح کی مانند بنانا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں، چاہے ورشپ کا ڈسپلن ہے، چاہے پریئر کا ڈسپلن ہے، فاسٹنگ کا، روزے کا، آپ جس بھی ڈسپلن کو لیتے ہیں، میڈیٹیشن کا ڈسپلن ہے، سائلنس اینڈ سولیٹیوڈ کا ڈسپلن ہے، تو آپ اس لیے اس کو اڈاپٹ نہیں کرتے کہ آپ دوسروں سے زیادہ روحانی نظر آئیں، بلکہ آپ اس لیے ڈسپلن کو لیتے ہیں تاکہ آپ مسیح کی مانند بنیں، تاکہ آپ کی لائف میں سنجیدگی ہو، بلوغت ہو، گہرائی ہو، آپ کی لائف افیکٹو ہو، آپ کی لائف ایک گواہی کی صورت میں دوسروں کے سامنے ہو، ایک وٹنس ہو۔ تم میرے گواہ ہوگے، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم میرے گواہ ہوگے، یو شیل بی مائی وٹنس۔ تو اٹ مینس کہ ہولی اسپرٹ جب ہمیں امپاور کرتا ہے، اور امپاورنگ آف ہولی اسپرٹ جب ہمیں ملتی ہے، روح القدس کی قدرت ہمارے اندر اور ہمارے ساتھ ہوتی ہے، تو وہ اس مقصد کے لیے ہوتی ہے تاکہ ہم وٹنس ہوں، منادی میں، کلام کی ٹیچنگ میں، تعلیم و تدریس کی خدمت میں ہم جو ہیں وہ افیکٹو ہوں۔ ہماری اپنی بات نہیں ہے، بلکہ خدا کا روح جو ہم میں بسا ہوا ہے اور ہمارے اندر سے کام کر رہا ہے اور ہمارے اندر کام کر رہا ہے، وہ دوسروں کی لائف کو خدا کے کلام کے تھرو امپیکٹ کرتا ہے، ٹرانسفارم کرتا ہے، چینج کرتا ہے، تبدیل کرتا ہے، شیپ اپ کرتا ہے، اس کو بناوٹی اچھی شکل دیتا ہے، اس کی بناوٹ ٹھیک کرتا ہے، اس کی ترتیب ٹھیک کرتا ہے۔ سو اسپرچول ڈسپلنس جو ہیں، اس سے پہلے کہ ہم اس کے انٹروڈکشن میں جائیں یا اس کی ڈیٹیلز کو دیکھیں، اس کے تقریباً ہم کچھ اسپیکٹس پر غور کریں گے، ایسے کچھ زاویوں پر غور کریں گے جو ان کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو تقریباً 5 زاویے ہیں اسپرچول ڈسپلنس پہ کہ جن پہ ہم بات کریں گے، اور اس کا پہلا زاویہ یہ ہے، جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو اسپرچول ڈسپلنز ہیں یہ پرسنل بھی ہوتے ہیں اور انٹر پرسنل بھی ہوتے ہیں، یعنی کچھ ڈسپلنز ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ ذاتی طور پر بھی کرتے ہیں، اور وہی ڈسپلن آپ کی زندگی میں آپ اس کو اجتماعی طور پر یا دوسروں ایمانداروں کے ساتھ مل کر بھی کرتے ہیں۔ اگر میں ایک ڈسپلن کی مثال دوں، پریئر ڈسپلن، دعائیا نظم و ضبط، تو اگر آپ دیکھیں کہ دعا ایک ایسا ڈسپلن ہے جس کو کلام مقدس کی ٹیچنگ کے مطابق، اسکرپچرل ایویڈنسز اور ٹیچنگز کے مطابق اکیلے بھی ہمیں کرنے کو کہا گیا ہے، اور کلیسیائی طور پر بھی ہمیں کرنے کو کہا گیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، لارڈس پریئر جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں، اور اس کا وہ ایک پیٹرن ہے دعا کا، ہمیں خدا نے ایک ماڈل دیا ہے پریئر کے لیے، تو اس کو اکیلے شاگرد نہیں پڑھ رہے تھے، یا اکیلے کو یسوع مسیح نہیں سکھا رہے تھے، بلکہ خداوند ان کو اجتماعی طور پہ سکھا رہے تھے۔ اور اگر آپ آج چرچز میں جائیں، کلیسیاؤں میں جائیں، تو آپ وہاں بھی دیکھتے ہیں کہ جو دعا ہے وہ جب ہم اینڈ میں کلمات برکت سے پہلے اے ہمارے باپ ساری جماعت مل کر پڑھتی ہے، اس کو کانگریگیشنل طور پر پڑھا جاتا ہے، اجتماعی طور پر پڑھا جاتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ سب کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں، بیٹھتے ہیں یا بیٹھے ہوئے پڑھتے ہیں، لیکن اکٹھے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اب پریئر کا ڈسپلن ذاتی بھی ہے اور اجتماعی بھی ہے۔
ذاتی طور پر بھی خداوند جو ہیں یسوع مسیح، اگر آپ لوکا میں دیکھیں اور دیگر اناجیل میں دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ اکیلے چلے جاتے اور پو پھٹتے وقت جو ہے وہ دعا میں ہوتے، ارلی ان دا مارننگ جسے ہم ڈان ٹائم کہتے ہیں انگلش میں، وہ دعا میں ہوتے، وہ دوسروں سے اپنے آپ کو تھوڑا الگ کرتے، وہ اپنے باپ کے ساتھ رفاقت رکھتے، وہ اپنے باپ کے ساتھ بات چیت کرتے۔ دعا کا ڈسپلن جو ہے وہ پرسنل بھی ہے اور انٹر پرسنل بھی ہے، کانگریگیشنل ڈسپلن بھی ہے۔ اب اسی طرح اگر آپ فاسٹنگ کی بات کریں تو میں بھی خدا کا پاک روح جب آپ کو قائل کرتا ہے کہ کسی مقصد کے لیے، کسی پرپز کے لیے، کسی بات کے لیے آپ روزے میں ٹھہریں اور روزہ رکھ کر دعا کریں، تو خدا کا روح اس بات کے لیے بھی قائل کر سکتا ہے کہ پوری کلیسیا اس دن دعا میں ہو، پوری کلیسیا اس دن روزے میں ہو، پوری کلیسیا اس دن فاسٹنگ میں ٹھہرے۔ آل دا چرچ شوڈ observe دا فاسٹ۔ تو اٹ مینس کہ جو روزہ ہے یا روزہ رکھنا ہے یا روزے میں ہونا ہے وہ ایک پرسنل ڈسپلن بھی ہے اور کانگریگیشنل ڈسپلن بھی ہے، وہ انفرادی بھی ہے اور وہ کلیسیائی یا اجتماعی بھی ہے۔ اسپرچویلٹی جو ہے اس کے بارے میں جب آپ اسپرچول ڈسپلنس میں بات کرتے ہیں یا روحانی نظم و ضبط کی بات کرتے ہیں تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ صرف ایسی چیزیں ہیں، ایسی ہیبٹس ہیں، ایسے ڈسپلنز ہیں جن کو میں نے اکیلے کرنا ہے، بلکہ آپ نے اس کو اس نظر سے بھی دیکھنا ہے، آپ نے اس نقطہ نظر سے بھی دیکھنا ہے کہ کئی ایسے ڈسپلنز ہیں جن کو ہم نے اجتماعی طور پہ بھی کرنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو نے پطرس کو کہا تھا کہ جب تو جائے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ یاد رکھیں ہماری ذمہ داری صرف ہماری اپنی گروتھ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ میں ضرور اس بات کا قائل ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی پرسنل گروتھ پہ آپ کو کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرنا، اپنی جو پرسنل گروتھ ہے، ڈیولپمنٹ ہے، اس پہ سمجھوتا نہ کریں، لیکن آپ محض صرف اپنے آپ کو بھی نہ دیکھیں بلکہ آپ اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں کہ خدا نے مجھے کون سا اسکل، کون سا گفٹ دیا ہے جو میں دوسروں کے لیے بھی یا ان کی گروتھ کے لیے بھی استعمال کروں۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہے سیراب کرنے والا خود بھی سیراب ہوگا۔ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہماری لائف محض اپنی پرسنل اچیومنٹس کے لیے نہ گزرے اور ہماری ذاتیات کے گرد نہ گھومتی رہے، بلکہ دوسروں کے لیے بھی جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ کریں۔ سیکنڈ جو اسپرچول ڈسپلن کے بارے میں ایک بات ہے یا روحانی نظم و ضبط کے بارے میں بات ہے کہ یہ رویے نہیں ہیں، یہ ایکٹیویٹیز ہیں یا کام ہیں یا ایکشنز ہیں، لیکن یہ وہ ایکشنز ہیں جو ایسے رویے پیدا کرتے ہیں جو خداوند چاہتا ہے اس کے لوگوں میں نظر آئیں۔ ٹھیک ہے، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اسپرچول ڈسپلنز ایسی چیزیں نہیں ہیں جو رویے ہیں، بلکہ اسپرچول ڈسپلنز ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ کرتے ہیں، جن کو یہ فروٹ آف دا اسپرٹ نہیں ہے، یہ روح کا پھل نہیں ہے۔ مطلب اگر آپ بائبل پڑھتے ہیں تو اٹ از سم تھنگ دیٹ یو ڈو، آپ بائبل پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب اگر آپ میڈیٹیٹ کرتے ہیں کلام مقدس پر یا دعا کرتے ہیں، فاسٹنگ میں ہوتے ہیں، ورشپ کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، یہ سب ایکٹیویٹیز ہیں۔ اب یاد رکھیں کہ ڈسپلنس ایکٹیویٹیز ہیں، لیکن ان ایکٹیویٹیز سے ہمارے رویے نظر آتے ہیں یا ہمارے رویے شیپ اپ ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جوائے جو ہے یا خوشی جو ہے، اب وہ کوئی اسپرچول ڈسپلن نہیں ہے، لیکن وہ اس چیز کا رزلٹ ہے کہ اگر کوئی کام ہم خدا کی مرضی میں رہتے ہوئے خدا کے طریقے سے کریں، ایکٹیویٹی کریں، اس کا رزلٹ جو ہمیں ملے گا وہ جوائے ہے۔ ان دا سیم وے اب جو اسپرچول ڈسپلنز ہیں وہ صرف کچھ کرنا نہیں ہے بلکہ کچھ بننا بھی ہے۔ اگر آپ کا کچھ کرنا آپ کو کچھ بنا نہیں رہا تو آپ کے کرنے کے مقاصد کلیئر نہیں ہیں۔
اگر آپ کا کچھ کرنا آپ کو کچھ بنا نہیں رہا تو آپ کے کرنے کے جو مقاصد ہیں وہ کلیئر نہیں ہیں، موٹیویشن کلیئر نہیں ہے، ویژن کلیئر نہیں ہے، گول کلیئر نہیں ہے۔ اٹ مینس کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ ایک بے سمت، بے سمجھ اور بالکل ڈائریکشن لیس طریقے سے کر رہے ہیں۔ سو اسپرچول ڈسپلنز ایکٹیویٹیز ہیں، ایسے کام ہیں جو آپ کرتے ہیں اور ان کے کرنے سے جو ہے وہ ایسے رویے تشکیل پاتے ہیں۔ اب اس میں دو طرح کی باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ خوشی ہوتی ہے تو اس لیے ہم وہ کام کرتے ہیں، لیکن ہم وہ کام کرتے ہیں تو پھر ہمیں خوشی ملتی ہے۔ وائس ورسا ہے کہ اگر آپ کے اندر جوائے ہے، خدا کی شادمانی ہے، تو آپ خدا کا کام کریں گے، اور پھر جب آپ خدا کا کام کریں گے تو پھر آپ کو جوائے یا شادمانی ملے گی۔ تیسری بات اسپرچول ڈسپلنس کے حوالے سے وہ یہ ہے، اسپرچول ڈسپلنز ایسی پریکٹسز ہیں، ایسے اعمال ہیں، ایسے کام ہیں جو بائبل مقدس میں جن کا نمونہ بھی دیا گیا، پریکٹیکلی بھی لوگوں نے کیا، اور جن کی ٹیچنگ بھی دی گئی، یعنی یہ سکھائے بھی گئے۔ بائبل میں ان کے بارے میں انسٹرکشن یا ٹیچنگ یا تربیت، تعلیم، گائیڈنس، رہنمائی دی گئی، لیکن یہ ڈسپلنس جو ہیں یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ اعمال ہیں، یہ وہ ایکشنز ہیں جو ماڈل بھی کیے گئے، ایگزیمپلری بھی رہے ہیں۔ یعنی لوگوں نے صرف ان کی ٹیچنگ نہیں دی بلکہ اپنی لائف سے ان کو شو بھی کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں خداوند یسوع مسیح کی میں مثال لیتا ہوں، انہوں نے صرف دعا کرنے پہ ٹیچنگ نہیں دی بلکہ انہوں نے دعا کی بھی ہے۔ اسی طرح خدا کی راہوں پہ چلنے کی ٹیچنگ صرف پولس رسول نے نہیں دی بلکہ اس نے اپنی لائف سے اس کو ماڈل بھی کیا ہے۔ وہ کہتا ہے میری مانند بنو جیسا کہ میں مسیح کی مانند ہوں۔ جب آپ بات کرتے ہیں اسپرچول ڈسپلنس کی تو یہ ہمیں بائبل مقدس میں ان کی ٹیچنگ بھی ملتی ہے اور ماڈل یعنی ان کی ایگزامپلس بھی ملتی ہیں۔ اور چوتھی بات جو اس بارے میں ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسپرچول ڈسپلنس جو ہیں یہ خدا کے کلام میں سے ہمیں ملے ہیں، یہ خدا کے کلام سے جدا نہیں ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر آپ ان کو فالو کریں گے، اگر روحانی نظم و ضبط آپ کی زندگی میں ہوگا، اگر اسپرچول ڈسپلنس آپ کی لائف میں ہوں گے تو پھر یہ آپ کو خدا کی گلوریز میں اور خدا کے جلال میں اور گہرا لے کے جائیں گے، اور زیادہ خدا کو آپ جانیں گے اور زیادہ اس کے بارے میں سنجیدہ ہوں گے۔ آپ کی زندگی میں ایک نیا چینج آئے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ دعا میں وقت زیادہ گزارتے ہیں، اگر آپ خلوت میں وقت زیادہ گزارتے ہیں، یا میڈیٹیشن یعنی خدا کے کلام پر آپ غور و فکر کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں جو ریگولر بائبل نہیں پڑھتے، اور جو ریگولر بائبل پڑھتے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو بائبل پر میڈیٹیٹ نہیں کرتے۔ میرا یہ خیال ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن اٹ از مائی اون پرسنل پوائنٹ آف ویو، یہ میرا اپنا ذاتی یا شخصی نقطہ نظر ہے کہ جب تک خدا کے کلام پر آپ میڈیٹیٹ نہیں کریں گے، آپ غور و فکر نہیں کریں گے، آپ اس کی سچائیوں کی گہرائیوں میں کبھی نہیں جا سکتے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ خدا کے کلام پر میڈیٹیٹ کریں۔ آخری بات اسپرچول ڈسپلنس کے حوالے سے ان پوائنٹس میں سے آخری بات یہ ہے کہ اسپرچول ڈسپلنس جو ہیں وہ ذریعہ ہیں، وہ حتمی کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی یہ منزل نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے لیے ایک سفر ہے، یہ ایک جرنی ہے۔ ہماری جو منزل ہے وہ مسیح کے ہم شکل ہونا ہے، مسیح جیسا ہونا ہے، لیکن یہ وہ ذرائع ہیں، وہ ٹولز ہیں، وہ طریقے ہیں،
وہ مینز ہیں جن کے تھرو اور جن کی وساطت سے یا جن کو مستعمل کر کے خدا ہمیں مسیح کی مانند بناتا ہے اور ہم اس کی صورت پر ڈھلتے جاتے ہیں۔ اب ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اسپرچول ڈسپلنس جو ہے صرف ان کو کر لینے سے کوئی گاڈلی یا کوئی روحانی نہیں بن جاتا، گو کہ یہ روحانیت کی نشانی ہے، لیکن صرف اسپرچول ڈسپلنس کرنے سے یعنی دعا زیادہ کرنے سے، بائبل زیادہ پڑھنے سے یا روزے زیادہ رکھنے سے یا بہت سے گیت گانے سے یا اچھی ورشپ کرنے سے کوئی روحانی نہیں بن جاتا، جب تک کہ ان چیزوں کا مقصد آپ کو پتہ نہ ہو۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو کرنے کو روحانیت سمجھ لیتے ہیں۔ یہ چیزیں کرنا روحانیت نہیں ہے، یہ چیزیں استعمال کرتے ہوئے مسیح کی مانند بنتے چلے جانا روحانیت ہے۔ اسپرچول ڈسپلنس کے تعلق سے یہ بات یاد رکھیں کہ روحانی زندگی صرف ڈسپلنز نہیں ہے، بلکہ ان ڈسپلنس کے پیچھے ہمارے رویے کیا ہوتے ہیں اور ان ڈسپلنس کو ہم کیوں کر رہے ہیں اور وہ ڈسپلنس کو خدا کیسے ہماری زندگی میں استعمال کر رہا ہے تاکہ وہ ہمیں مسیح کی مانند بناتا چلا جائے۔ اس لیے اس چیز کو روحانی زندگی کہتے ہیں۔ یہ تو تھی 5 باتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ڈسپلنس کے حوالے سے، روحانی نظم و ضبط کے حوالے سے۔ اب ایک کوٹیشن ہم دیکھتے ہیں جو اسی کے تعلق سے ہے۔ ریمنڈ ایڈمن کی ایک کوٹیشن ہے، کتاب ہے ڈسپلنز آف لائف۔ اس میں انہوں نے کہا کہ کرسچن کریکٹر یا مسیحی کردار کی جو اسٹرینتھ ہے، جو اس کی مضبوطی ہے، جو اس کی پختگی ہے، وہ اسپرچول ڈسپلن سے آتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈسپلن کا ڈائریکٹ تعلق کریکٹر سے ہے۔ اگر کسی نے اپنے کردار میں مضبوط، پاکیزہ اور بالغ ہونا ہے، پختہ ہونا ہے، تو وہ ڈسپلن کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں کہ ڈسپلنس ہماری کریکٹر کو مضبوط کرتے ہیں۔ ریمنڈ ایڈمن یہی کہتا ہے کہ جب آپ روحانی نظم و ضبط اپنی زندگی میں اپنائیں گے، جب آپ روحانی نظم و ضبط کو یعنی دعا کو، کلام پڑھنے کو، کلام کو سیکھنے کو، اسٹڈی کو، خاموشی کو، خلوت میں جانے کو، خدا کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارنے کو اپنائیں گے، جب آپ میڈیٹیشن میں جائیں گے، جب آپ مختلف ڈسپلنز اس طرح کے روزوں میں دعا روزے میں ٹھہریں گے، تو یہ آپ کے کریکٹر کو چینج کرے گا، یہ آپ کے کریکٹر کو پختہ کرے گا۔ یاد رکھیں، خاص طور پر آپ جو بائبل کالج سٹوڈنٹس ہیں، میری ایک بات یاد رکھیے گا، نالج مل جاتا ہے، ٹھیک نالج کے لیے جستجو اور تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ تھیولوجی بھی آپ سیکھیں گے، لیکن آپ کی منسٹری کی جو ڈیپینڈنس ہے وہ خدا کے فضل پر ہے اور اس کے بعد آپ کے کریکٹر پر ہے۔ بہت سے لوگوں کے پاس نالج، بہت سے لوگوں کے پاس تھیولوجی، بہت سے لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے، لیکن انہوں نے اس نالج اور تھیولوجی کو اس طرح سے موقع نہیں دیا کہ وہ ان کے کریکٹر کو، ان کی زبان کو، ان کے رویوں کو مضبوط کرے، ان کو ایسا بنائے جیسا خدا کے خادم کو ہونا چاہیے۔ شور و غل ان کی لائف میں نہ ہو، شائستگی ان کی لائف میں ہو، پاکیزگی ان کی لائف میں ہو، ایمان کلام میں نمونہ بنے، دوسروں کے لیے ایگزامپل ہوں، انٹیگریٹی اور دیانتداری اور شفافیت میں ایگزامپل ہوں۔ لیکن جب یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آئیں گی تو ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ بہت سی چیزوں میں کمی کا شکار ہوں گی۔ تو ڈسپلن جو ہوتا ہے وہ وداؤٹ پرپز اور وداؤٹ کوئی گول نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، ہر ڈسپلن کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، ہر ڈسپلن کا کوئی نہ کوئی پرپز ہوتا ہے۔ اگر آپ اسپرچول ڈسپلنس کو اپنی لائف میں اڈاپٹ کرتے ہیں، اسپرچول ڈسپلنس کو اپنی لائف میں لیتے ہیں، لیکن اگر آپ کو یہی نہیں پتہ کہ میں بائبل پڑھ رہا ہوں تو کیوں پڑھ رہا ہوں، اگر میں خدا کے کلام کو سیمنری میں جا کے سیکھ رہی ہوں تو کیوں سیکھ رہی ہوں، اگر میں دعا کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں، میری ڈائریکشن کیا ہے، میرا پرپز کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے،
تو میری بہن، میرے بھائی، یہ تیرے لیے کسی صورت بھی زیادہ سود مند، فائدہ مند ثابت نہیں ہوں گے۔ تو بعض اوقات جب آپ ڈسپلنس کو وداؤٹ ڈائریکشن کرتے ہیں تو پریئر ول ناٹ میک سینس، بائبل بورنگ لگے گی، فیلوشپس میں انکریجمنٹ کو فیل نہیں کریں گے، فاسٹنگ میں کلیئر گول آپ کے سامنے نہیں ہوگا، کیونکہ آپ جو ڈسپلنس فالو کر رہے ہیں ان ڈسپلنس کا پرپز اور ان کا مقصد جو ہے وہ آپ کو کلیئر نہیں ہے۔ اب خدا کی یہ مرضی ہے کہ ہم مسیح کی مانند بنیں، اور کرائسٹ لائکنس پر میں نے پہلے بھی کافی بات کی ہے، تو اس کے لیے جو ہے خداوند جو ہے وہ ہمیں ڈسپلنس میں سے گزارتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند، یہ خدا باپ کا جو گول ہے ہمارے لیے وہ بڑا کلیئر ہے کہ ہم مسیح کی مانند بنیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کیوں ڈسپلنس میں سے گزارتا ہے۔ یاد رکھیں، خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم صرف بیٹھ جائیں اس انتظار میں کہ ایک دن ہم نے یسوع جیسا بن جانا ہے، ایک دن ہم نے مسیح جیسا بن جانا ہے، اور صرف ویٹ کریں اور کچھ نہ کریں۔ یہ خدا کی مرضی نہیں ہے۔ بیٹھے ہوئے سست اور کاہل شخص کو خدا ایسے کیسے بنائے گا؟ خدا کی یہ مرضی ہے کہ ہم اس کو پرسو کریں، اس کی جستجو کریں، اس کا پیچھا کریں، اس کے لیے تڑپیں، اس کے لیے ترسیں، اس کے لیے خدا کے پیچھے جائیں، جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے۔ A.W. ٹوزر نے ایک کتاب لکھی، روحانی ترقی کی تڑپ، اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ اس کتاب میں یہ کہتا ہے کہ ہمیں اس کو پرسو کرنا ہے۔ اٹ از سم تھنگ وی شوڈ پرسو، وی شوڈ بی ہنگری فار، وی شوڈ بی تھرسٹی فار۔ یعنی پہلا تموتھیوس 4 باب اور اس کی اگر 7 آیت کو آپ پڑھیں تو وہاں لکھا ہے دینداری کے لیے، گاڈلینس کے لیے، ریاضت کار، یعنی جاں فشانی کار، ریاضت کار، محنت کار۔ اب یہاں پہ بڑا کلیئرلی آپ نے مجھے سمجھنا ایک بات میں نجات کے لیے ریاضت کرنے کو نہیں کہہ رہا، میں نجات پانے کے لیے جاں فشانی کرنے کو نہیں کہہ رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو نجات تب ملے گی جب آپ بہت محنت کریں گے، جب آپ بہت جاں فشانی کریں گے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نجات تو آپ کو تبھی مل جاتی ہے جب خداوند یسوع مسیح کو آپ اپنا شخصی نجات دہندہ اور خداوند قبول کرتے ہیں۔ لیکن نجات پانے کے بعد، سالویشن ایکسپیرینس کے بعد، آپ روحانی ترقی جو کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو وہ سب کچھ صرف فضل یا گریس سے نہیں ملتا، بٹ یو مسٹ الاؤ گاڈ ٹو ورک ان یور لائف۔ خدا کو آپ کو موقع دینا ہے، روح القدس کو، ہولی اسپرٹ کو موقع دینا ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں کام کرے، آپ کو شیپ اپ کرے، آپ کو چینج کرے، آپ کو مسیح کی مانند بنائے۔ اگر کوئی، میں اس کو ایک مثال سے کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا، اگر کوئی اپنے ہاتھ میں گٹار پکڑ کے بیٹھ جائے تو وہ 10 سال بھی گٹار پکڑ کے بیٹھا رہے، اسے گٹار بجانا نہیں آئے گا۔ اگر کوئی ایک کتاب پکڑ کر اپنی گود میں رکھ کر بیٹھ جائے تو اسے وہ کتاب پڑھنی نہیں آئے گی، یا وہ اس کتاب کو پڑھ نہیں سکے گا، ختم نہیں کر سکے گا اگر اس نے کھولی نہیں۔ اگر کوئی بیٹ اپنے ہاتھ میں پکڑ لے اور صرف ہاتھ میں پکڑی رکھے تو اسے کرکٹ کھیلنا نہیں آئے گا۔ ان دا سیم وے، اگر آپ صرف یہ کہیں دعا بڑی اچھی چیز ہے، دعا بڑی چنگی چیز ہے، لیکن دعا نہ کریں تو آپ کو دعا کرنی کبھی نہیں آئے گی۔ اگر آپ صرف بائبل کو ہاتھ میں پکڑ لیں اور بائبل پڑھیں نا، تو کیسے خدا آپ سے کلام کرے گا؟ کیسے آپ اس کو سمجھیں گے؟ کیسے آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے؟ سیب ہاتھ میں پکڑ کے طاقت نہیں آتی، سیب کھانے سے آپ کو وائٹامن ملتے ہیں۔ ان دا سیم وے کہ جو ڈسپلنز ہیں وہ کرنے سے آتے ہیں، ان کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے، ان کو اپنی لائف میں سنجیدہ لینا پڑتا ہے، ان کو اپنی لائف میں اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ چرچ ہسٹری
یا تاریخ کلیسیا کو دیکھیں تو تاریخ کلیسیا میں اگر آپ دیکھیں تو چارلز اسپرجن کو دیکھ لیں، مارٹن لوتھر کو دیکھ لیں، جان کیلون کو دیکھ لیں، جان ویزلی کو دیکھ لیں، جوناتھن ایڈورڈز کو دیکھ لیں، جارج مولر کو دیکھ لیں اور جارج وٹفیلڈ کو دیکھ لیں اور ایسے کئی لوگوں کو دیکھ لیں. یہ ڈسپلنڈ لوگ تھے، ان کی لائف میں نظم و ضبط تھا. یہ دینے میں، یہ دعا کرنے میں، یہ بائبل پڑھنے میں، یہ خیرات میں، یہ بڑے ڈسپلنڈ تھے. اور اگر آپ دیکھیں دنیا میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، مشرق مغرب شمال جنوب، اگر آپ اوور آل ورلڈ میں دیکھیں تو ان لوگوں کی زندگی، ان لوگوں کی خدمت، ان لوگوں کی منسٹری، ان لوگوں کی کتابیں، ان لوگوں کے ہاتھ سے لکھا گیا روح القدس کی رہنمائی اور تحریک سے لٹریچر، اس نے دنیا میں تہلکہ مچایا. ان کا ایونجلزم، جارج وٹفیلڈ کے ایونجلزم کے بارے میں کبھی آپ پڑھیں. چارلز اسپرجن کو پرنس آف پریچرز کا خطاب دیا گیا. اگر آپ جان ویزلی کو دیکھیں تو اس کی لائف میں ہولینس اور ڈسپلن. اگر آپ جارج مولر کو دیکھیں تو دوسروں کے لیے کمپیشن اور محبت. اگر آپ مارٹن لوتھر کو دیکھیں تو خدا کے کلام کی سچائی کے لیے کھڑے ہو جانا اور دلیری کرنا. اگر آپ جان کیلون کو دیکھیں تو تھیولوجیکل چیزوں میں کتنا والیوم، کتنا کام کیا. اگر آپ جوناتھن ایڈورڈز کو دیکھیں تو خدا کے لیے خوبصورت منسٹری. اسی طرح اگر آپ ہماری مشرقی کئی ایسے لوگوں کو دیکھیں، بشپ سبحان کی سٹوری پڑھیں، پنڈتا راما بائی کی سٹوری پڑھیں، سادھو سندر سنگھ کی سٹوری پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، بخت سنگھ صاحب کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنے بھی خدا کے لوگ گزرے ہیں ان کی لائف میں جو ڈسپلن ہے وہ رہا ہے. انڈسپلنڈ نہیں تھے وہ بے نظم و ضبط نہیں تھے، بلکہ ان کی لائف میں نظم و ضبط تھا، ان کی لائف میں ڈسپلن. اگر آپ خداوند یسوع مسیح کو دیکھیں تو اس میں بھی ڈسپلن ان کی لائف میں ہمیں نظر آتا ہے. کس ٹائم انہوں نے منادی کرنی ہے، کس ٹائم انہوں نے شاگردوں کو ٹائم دینا ہے، کس ٹائم انہوں نے کسی کے گھر جانا ہے، کس ٹائم انہوں نے وہیں سے دعا کرنی ہے، کس ٹائم انہوں نے اکیلے میں دعا کرنی ہے، کس ٹائم انہوں نے شہر کی طرف جانا ہے. ایوری تھنگ واز پلانڈ، ایوری تھنگ واز ڈسپلنڈ. کچھ حوالے جو آپ لکھ سکتے ہیں ڈسپلن کے حوالے سے، وہ امثال 27 باب اور اس کی 17 آیت، رومیو 8 باب اس کی 28 آیت، پہلا تموتھیوس 4 باب اور اس کی 7 آیت. یہ حوالے ہمیں بتاتے ہیں کہ خدا 3 عناصر کو زیادہ تر دیکھنے میں آیا ہے بائبل میں بھی اور آج کے دور حاضرہ میں بھی، کہ خدا زیادہ تر یہ 3 عناصر یا 3 ایلیمنٹس کو استعمال کرتا ہے اپنے لوگوں کو ڈسپلن کرنے کے لیے، اپنے لوگوں کو نظم و ضبط میں لانے کے لیے. امثال 27 باب اس کی 17 آیت میں اگر آپ دیکھیں تو وہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا لوگوں کو استعمال کرتا ہے ہمیں ڈسپلن کرنے کے لیے. اب جیسے آپ لوگ ایف جی اے بائبل کالج میں اسٹوڈنٹس ہیں، اسی طرح کئی ایسے لوگ ان لیکچرز کو سن رہے ہیں جو مختلف جگہوں پہ اسٹوڈنٹس ہیں، مختلف بائبل کالجز میں، مختلف سیمنریز میں، مختلف اداروں میں، یا جاب کرتے ہیں یا جس بھی شعبہ زندگی سے ان کا تعلق ہے. خدا ایسے لوگوں کو آپ کی خدا نے لائف میں رکھا ہوگا یا رکھا ہے یا رکھے گا جو آپ کو اسپرچول ڈسپلنس کی طرف لے کے جائیں گے، آپ کو دعا کے لیے انکریج کریں گے، آپ کو کلام کے لیے انکریج کریں گے کہ بھائی بائبل پڑھو، بائبل کو سیکھو، دعا کیا کرو. آپ کو فاسٹنگ کے لیے انکریج کریں گے. شاید آپ کو ایک ایسے چرچ میں جانے کا موقع ملے جس میں جانے سے پہلے جو فاسٹنگ کا ڈسپلن ہے وہ آپ کی لائف میں نہیں تھا، لیکن جب آپ وہاں گئے اور ان کے ساتھ فاسٹنگ میں ٹھہرے اور اس چیز کا تجربہ کیا اور آپ نے برکت کو اور اپنی اسپرٹ میں ایک رینیول کو، ایک تازگی کو، ایک ریفریشنس کو
آپ نے تجربہ کیا تو آپ نے وہی چیز اپنی فیملی میں لا کے پریکٹس کی. ایک دن آپ اکیلے ٹھہرتے ہیں دعا میں, ایک دن ہفتے میں پوری فیملی روزے میں دعا میں ٹھہرتی ہے, اور پھر ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کیسے خدا کام کر رہا ہے, کیسے خدا جو ہے وہ اپنی قدرت کو اس وسیلے سے ظاہر کرتا ہے. جو لفظ ہے ڈسپلن, جب آپ اس کو گریک میں دیکھتے ہیں تو پہلا تموتھیوس 4:7 میں بھی ہم اس کو دیکھیں گے آگے چل کے, لیکن پہلے ہم ان 3 چیزوں کو دیکھ لیں. پہلی چیز, خدا لوگوں کو استعمال کرتا ہے آپ کو ڈسپلن کرنے کے لیے. ضروری نہیں جن لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں وہ الائیو ہوں یا زندہ ہوں, خدا ان لوگوں کی بایوگرافیز کو استعمال کر سکتا ہے آپ کو ڈسپلن کرنے کے لیے. آج جوناتھن ایڈورڈ زندہ نہیں ہے, مارٹن لوتھر یا جان کیلون یا چارلز سپرجن یا جان ویزلی یا چارلز ویزلی یا جارج مولر یا جارج وٹفیلڈ زندہ نہیں ہیں, لیکن جب آپ ان کا لٹریچر پڑھتے ہیں, ان کے بارے میں ادب پڑھتے ہیں, ان کے بارے میں تصانیف پڑھتے ہیں, آپ ان کا مطالعہ کرتے ہیں, تو خدا اس لٹریچر کو آپ کی زندگی کو ڈسپلن کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. دوسری بات, خدا حالات کو آپ کو ڈسپلن کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. بائبل مقدس میں رومیو 8 اس کی 28 آیت بڑی مشہور ہے, سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. اور میں اس کو یوں بھی دیکھتا ہوں کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت کرنے والوں کو ڈسپلن کرتی ہیں. تو حالات دکھ کے ہیں یا سکھ کے ہیں, اچھے ہیں یا برے ہیں, خدا حالات کو استعمال کرتا ہے آپ کو ڈسپلن کرنے کے لیے. اور پھر تیسری چیز ہے, اگر آپ پہلا تموتھیوس 4:7 آیت پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے دینداری کے لیے ریاضت کر. تو اسپرچول ڈسپلنس کے لیے خدا پھر دعا کو, کلام کو پڑھنے کو, سیکھنے کو, زبانی یاد کرنے کو, اس کا مطالعہ کرنے کو, روزے کو, خلوت کے ڈسپلن کو, خاموشی کو, خدا کے ساتھ تنہا وقت گزارنے کو استعمال کرتا ہے آپ کو ڈسپلن کرنے کے لیے. خدا لوگوں کو, حالات کو اور اسپرچول ڈسپلنس کو استعمال کرتا ہے کہ اس کے لوگ, اس کی کلیسیا یہ ایک ڈسپلنڈ کلیسیا ہو, یہ نظم و ضبط میں روحانی طور پر چلنے والی کلیسیا ہو. اب اگر آپ گریک ورڈ یا یونانی کا لفظ دیکھیں تو ڈسپلن کے لیے لفظ گمناسیا استعمال ہوا ہے, اور انگلش میں جو لفظ ہے جم یا جمنیزیم, یہ اسی لفظ سے نکلا ہے. گمناسیا لفظ سے نکلا ہے لفظ جمنیزیم, اور جمنیزیم سے لفظ نکلا ہے جم. جیسے آپ لوگ جب آپ میں سے کوئی لوگ جم جاتے ہیں اور وہاں پہ ڈفرینٹ طرح کی مشینز ہوتی ہیں, ویٹس ہوتے ہیں, آپ بینچ پریس کرتے ہیں, آپ ڈمبلز کے ساتھ جو ہے وہ گیم لگاتے ہیں, آپ پش اپس کرتے ہیں, آپ دیگر چیزیں کرتے ہیں, تو وہ آپ کے جسمانی جو آپ کا جو باڈی ہے اس کو شیپ کرتی ہیں. اسی طرح اسپرچول ڈسپلنس ایسا جم ہے جس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں, یعنی دعا, کلام, روزہ اور فیلوشپ, ایونجلزم, جو آپ کی روحانی صورت کو شیپ اپ کرتی ہیں. جیسے ایکسرسائز آپ کے جسم کو مضبوطی بخشتی ہے, اچھی صورت, بناوٹ اور شکل بخشتی ہے, اسی طرح جو ڈسپلنز ہیں وہ آپ کی اسپرٹ کو, آپ کے سول کو مضبوط کرتے ہیں, آپ کے کریکٹر کو سٹرونگ کرتے ہیں, آپ کی باطنی زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہوا کہ ڈسپلنز ایکسرسائز ہیں. جس طرح فزیکل جم, دوڑ لگانا, واک کرنا, جم کرنا آپ کو تندرست رکھتا ہے, آپ کی ڈائبٹیز کنٹرول رہتی ہے, بلڈ پریشر ایشو نہیں ہوتا, آپ کے سٹمک پرابلمز نہیں ہوتے, آپ کی سٹریس ریلیز ہوتی ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں اگر آپ واک کرتے ہیں, اگر آپ جم کرتے ہیں تو آپ کی سٹریس ریلیز ہوتی ہے, آپ کی ہائپر ٹینشن کا آپ شکار نہیں ہوتے. اسی طرح اگر آپ روحانی طور پر مضبوط ہونا چاہتے ہیں, اگر آپ روحانی طور پر خوبصورت ہونا چاہتے ہیں تو خدا اسپرچول ڈسپلنس کو استعمال کرتا ہے. یاد رکھیں, ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتے, خدا ہمیں چینج کرتا ہے, لیکن ڈسپلنس ہمیں اس راستے پہ ڈال دیتے ہیں جس راستے سے خدا ہمارے اندر کام کرتا ہے. یہ بات میں دوبارہ کہوں گا, بڑی امپورٹنٹ ہے. یاد رکھیں, ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتے, خدا ہمیں چینج کرتا ہے.
لیکن خدا کے چینج کرنے کے لیے اسپرچول ڈسپلنس جو ہیں وہ ہمیں اس جگہ پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں یا خدا کے ساتھ اس ایسے رشتے میں رکھ دیتے ہیں جہاں وہ ہمارے اندر چینج کو لے کر آتا ہے، ہیلنگ کو لے کر آتا ہے، بحالی کو لے کر آتا ہے، تبدیلی کو لے کر آتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو فزیکل ہیلنگ نہیں بلکہ اندر کی ہیلنگ، باطنی ہیلنگ چاہیے۔ اور اب دو میں مثالیں دوں گا، ایسے لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خداوند کے راستے میں پیش کیا۔ لوکا 18 باب اس کی 35 تا 43 آیت، برتلمائی، اے ابن داؤد مجھ پہ رحم کر، اس راستے میں تھا جس سے یسوع گزر گیا تو پیچھے سے آواز دی۔ اور دوسری مثال زکئی کی، لوکا 19 باب اس کی 1 تا 10 آیات، مسیح یسوع کو دیکھنے کے لیے وہ درخت پہ چڑھ گیا۔ یاد رکھیں، خدا آپ کو چینج کرنا چاہتا ہے میری بہن میرے بھائی، خدا آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، خدا آپ کو ہیل کرنا چاہتا ہے، خدا آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے، خدا آپ کو بحال کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ کو اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کرنا ہے، اس جگہ پہ لے کر آنا ہے جہاں خدا آپ کی لائف میں کام کر سکے۔ اور جب آپ اسپرچول ڈسپلنس کو اڈاپٹ کرتے ہیں اپنی لائف میں، روحانی نظم و ضبط کو اڈاپٹ کرتے ہیں اپنی لائف میں، تو پھر آپ اس راستے میں آ جاتے ہیں جس میں خدا آپ کی زندگی میں کام کرے۔ ٹام لینڈری، یہ ڈیلس کاؤ بوائز ایک ٹیم ہے، اس کا کوچ ٹام لینڈری کہتا ہے کہ ایک کوچ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان لڑکوں سے وہ کرائے جو وہ نہیں کرنا چاہتے، تاکہ وہ کچھ حاصل کریں جو ہمیشہ سے وہ خواہش کرتے ہیں۔ ڈسپلن آسان نہیں ہے، یا ڈسپلن ہونا آسان کام نہیں ہے، لیکن ڈسپلنس ہمیں اس چیز کے لیے تیار کر دیتے ہیں جو ہمیشہ سے خدا چاہتا ہے کہ ہم ہوں یا ہم کریں یا ہم بنیں۔ لائف وے ایک ادارہ ہے، اس کے پریزیڈنٹ تھام رینر نے کہا، God shapes congregations through the shaping of individual lives. This shaping of individuals does not just happen, it's through intentional effort on the part of both leaders and church members. وہ کہتا ہے کہ خدا کلیسیاؤں کو چینج کرنا چاہتا ہے، تنظیموں کو چینج کرنا چاہتا ہے، کسی ایک شخص کو نہیں، مینیجر کو یا باس کو یا سی ای او کو یا پریزیڈنٹ یا چیئرمین کو نہیں، خدا سب کو چینج کرنا چاہتا ہے، نیچے سے لے کے اوپر تک۔ لیکن یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک ہم اس کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کریں گے، سبمٹ نہیں کریں گے، خدا کے آگے ہمبل نہیں ہوں گے اور ایفرٹ نہیں کریں گے اور ڈسپلن نہیں ہوں گے، تب تک یہ ممکن نہیں ہے۔ سو میرے عزیزو، آج کے لیکچر کے وسیلہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ اسپرچول ڈسپلنس کیا ہوتے ہیں، ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی، ان کے بارے میں سیکھا، بائبل میں سے مثالیں لیں، کیوں ضروری ہیں، ان کی امپورٹنس کیا ہے، ان کے فوائد کیا ہیں، ان کی برکت کیا ہے۔ سو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا جو لیکچر ہے وہ آپ کے لیے اور میرے لیے باعث برکت ہے۔ سو خداوند آپ کو برکت دے اور مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہماری لائف ایک ڈسپلن لائف ہو۔ خدا آپ کو برکت دے۔